بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست نے پوچھا ہے کہ دعا کب، کتنی اور کیسے کرنی چاہیے۔ بہت آسان جواب ہے بھائی، دعا ہمہ وقت کرنی چاہیے، ہر لمحہ کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دینے والا جو ہے کبھی بخل، کبھی تنگی، کبھی ترسی، کبھی غصہ، کبھی ناراضگی کا اظہار ہی نہیں کرتا۔ تو جو اتنا اچھا دینے والا ہو، اس سے بار بار مانگنے میں تردد کیسا، بار بار درخواست کرنے کا، بار بار دامن پھیلانے میں شرم کیسی، حجاب کیسا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اب دعا میں مانگا کیا جائے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ ہر شخص کی ترجیحات مختلف ہیں، لیکن زندگی کے کچھ معاملات جو ہیں وہ ایسے ہیں جو بالعموم سبھی کے ساتھ ہیں، جیسے رزق کے معاملات، شادی کے معاملات، اولاد کے معاملات۔ پھر جب اولاد کے معاملے آتے ہیں تو تعلیم کے معاملے آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں آتی چلی جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضری اور مانگنے کی نیت سے چلیں تو ہمارے پاس ایسی کون سی چیز ہو کہ ہمارا مانگنا، ہماری تڑپ، ہماری طلب اس غفور الرحیم کو، اس کریم اور رحیم کو ایسی کرم کی طرف مائل کر دے، ایسے فضل کی طرف مائل کر دے کہ ہم خالی ہاتھ تو جائیں اور دامن بھر کے آئیں۔ تو ایسی دعا صرف ایک ہی وقت ممکن ہوتی ہے کہ جب وہ دعا دل سے نکلے۔ وہ کہتے ہیں نا، جو دل سے نکلتی ہے تو عرش تک جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ صرف ایک کام کیجئے کہ جب آپ اپنے رب سے مانگنے کا ارادہ کریں نا، تو ایک ننھے بچے کی طرح کیجئے۔ جب آپ چھوٹے سے تھے یا اپنے ارد گرد اپنے چھوٹے بچے کو دیکھا ہو، اپنے بھتیجے کو دیکھا ہو، اپنے بھانجے کو دیکھا ہو، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، کام کرتی ہوئی ماں کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے، امی یہ دے دو، کبھی اس کی قمیص کھینچ رہا ہے، کبھی اس کی چادر کھینچ رہا ہے، ماں کبھی اس کو پچکار رہی ہے، کبھی ڈانٹ رہی ہے، کبھی دور کر رہی ہے۔ لمحے بھر کے وہ پیچھے ہٹتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، پھر اماں یہ چاہیے، اماں یہ چیز دیجیے۔ وہ ماں غصہ بھی کرتی ہے، پھر پیار بھی کرتی ہے، پھر کہتی ہے اچھا کیا کھائے گا میرا بیٹا، کیا لے گا میرا بچہ۔ یہی حال آپ دیکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے اور جان لیجئے، یہی حال اس رب کریم کا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ بڑے لاڈ سے، بڑے یقین سے، بڑے پیار سے، بڑے آن کے ساتھ اپنے رب کے حضور جائیں، یہ سوچ کے جائیں وہ میرا رب ہے، یہ سوچ کے جائیں وہ میرا مالک ہے، یہ سوچ کے جائیں کہ وہ مجھے ضرور دے گا، لازمی دے گا، اور اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے جو وہ آج انکار کر دے۔ نہ اس کی طلب کے معاملات خراب ہیں، نہ اس کے رصد کے معاملات خراب ہیں۔ آپ صرف مانگنے والے بن جائیے اور صرف ایک کام کیجیے۔ میرے دوست، میرے بھائی، میری بہنوں، ایک کام کیجیے۔ جب آپ یقین کے ساتھ مانگیں گے نا، اور یہ سوچ کے مانگیں یہ پوری کائنات میں میں ہوں اور میرا رب ہے، میں ہوں اور میرا رب ہے، میرا رواں رواں، میرے بدن کا ایک ایک ریشہ اپنے خالق کی طرف متوجہ ہے، اپنے خالق کی طرف دھیان لگائے ہوئے ہے، اپنے رب کی طرف دھیان لگائے ہوئے، اور کوئی ایک لمحہ جاتا ہے کہ ادھر سے افلاک سے آپ کی فریاد کا جواب آتا ہے، اے میرے بندے مجھ سے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے، کیا لینا چاہتا ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے ایسا جو میں نہ دے سکوں، میرے پاس کیا نہیں ہے،
اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تو مایوس ہے، تو دنیا سے پریشان ہے، تجھے دنیا نے نامراد کیا ہے، تو میں تو وہ ہوں جس نے سب سے پہلے تیری ماں کے سینے میں دودھ اتارا کہ اے میرے ننھے چھوٹے سے شیرخوار بندے، تو بھوکا نہ رہے۔ تیرے دانت نہیں تھے، تجھے ذائقے کا علم نہیں تھا، تیری آنتیں بالکل نئی اور بہت لکوڈ کے علاوہ کوئی شے ہضم کرنے کے لائق نہیں تھی، تب ہم نے تیری غذا کا خیال رکھا تھا، تب ہم نے تجھے کیسے نقص سے پروان چڑھایا تھا۔ تو آج تو قدموں سے چل کے آیا ہے، آج تو ارادے سے چل کے آیا ہے، تو میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تیری طلب کو پورا کرنے والا ہوں۔ آپ اس طلب میں تڑپ شامل کر لیجئے، سچی لگن شامل کر لیجئے، یقین شامل کر لیجئے کہ جب آپ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو آپ کے ہونٹوں پر اپنے رب کی تسبیح ہو، آپ کی آنکھوں میں اپنے رب کے تشکر کے آنسو ہوں، اے میرے رب تو نے اتنا عطا کیا کہ میں تو شکر ہی ادا نہیں کر سکتا۔ صرف پیسہ نعمت نہیں ہے، صرف کھانا نعمت نہیں ہے، صرف اولاد نعمت نہیں ہے، اس کا عطا کیا ہوا سکون سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو میرے دوستوں، دعا ہمہ وقت کیجئے، ہر لمحے کیجئے، اللہ سے خیر طلب کیجئے، اللہ سے آسانی طلب کیجئے۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ آسانی چاہتے ہیں تو اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی آسانی دیجئے۔ جب آپ آسانی بانٹنے والے بن جائیں گے تو آپ اپنے رب کے، اپنے پالنہار کے کارخانے کے سب سے عمدہ کارکن بن جائیں گے کہ یہ وہ میرا بندہ ہے جو اب میرے بندوں کے لیے آسانی مہیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نعمتوں کو سمجھنے، برتنے اور باہمی طور پر تقسیم کرنے کی استقامت بھی عطا کریں، سعادت بھی عطا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آسانیاں عطا کریں، اور ہاں، اپنا مسئلہ، اپنی پریشانی، اپنا نام، اپنے شہر کے نام کے ساتھ نیچے دیے ہوئے لنکس میں بھیجیے۔ اجتماعی دعا میں سب کے مسائل کے لیے، ہم سب کے معاملات کے لیے، ہم سب کے ساتھ اجتماعی دعا میں شامل ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت عطا کرے۔ السلام علیکم۔